کام سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے لحاظ سے ہم ہر وقت اس مذہب پر ہیں، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہاں تک کہ جواب دیتے وقت جو تیسرا مرحلہ ہے، جو لفظ امکان خطا اور اس پر پھر آگے اس کی تشریح کے بولے گئے، آج اس گفتگو میں ان لفظوں کی جگہ اور لفظ دے رہا ہوں، یعنی لفظ امکان خطا یا پھر اس کی آگے تشریح، اس کی بھی یہ بھی نہ بولے جائیں اور جواب بھی دیا جائے کہ جس وقت روافض یہ کہیں گے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ ہیں، ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی تھیں، خطا کا امکان ہی نہیں تھا، خطا اجتہادی بھی نہیں کر سکتی تھیں، تو ہم جواب میں لفظ خطا، وہ مخصوص اجتہادی خطا، وہ جو کہ عیب نہیں، وہ جو کہ گناہ نہیں، وہ جو کہ ایک اجر و ثواب ہے، لیکن چونکہ کچھ عوام کو اس میں گمراہ کیا جا رہا ہے، عوام تو کیا خواص کو بھی، تو میں کہتا ہوں جواب دیتے وقت جہاں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امکان خطا لکھا اور پھر اس کی آگے تشریح کی گئی، میں آج کی گفتگو میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم اب جواب میں عوام کے اعتقاد کے تحفظ کے لیے نہ امکان خطا بولیں گے نہ اس کی تشریح بولیں گے، بلکہ جب وہ کہیں گے روافض کہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ ہیں اور ابو بکر صدیق جو ہے انہوں نے فدق نہ دے کے معاذ اللہ ظلم کیا، تو ہم جواب میں لفظ خطا لائے بغیر کہیں گے کہ سیدہ معصومہ نہیں ہیں اور ابو بکر صدیق ظالم نہیں ہیں، یعنی امکان خطا یا اس کی تشریح کی جگہ یہ جملہ کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کروڑ شانوں کی مالک ہیں مگر معصومہ نہیں ہیں کہ ان کے مطالبہ پر جب نہ دیا گیا فدق تو صدیق اکبر ظالم بن جائے، نہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ نہیں ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیکر میں ظلم کے کروڑویں حصے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اور فدق کے معاملہ میں آپ کا فیصلہ وہ قرآنی فیصلہ ہے، ایمانی فیصلہ ہے، جس پر ساری آل نے پہرا دیا ہے اور سارے اصحاب نے پہرا دیا ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ جو لفظ مشروط طریقے سے محمود معنی میں مخصوص وقت کے لیے جواب دیتے وقت بولا گیا، لکھا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم نے اس لفظ کی جگہ اب اور لفظ لکھ کے عوام کو کوئی مغالطہ نہ دے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، لا پہلے کہتے ہیں اقرار بعد میں کرتے ہیں۔ یہی تو مذہب اسلام کا بنیادی فلسفہ ہے کہ جھوٹوں کا انکار پہلے کیا کرو، سچوں سے پیار بعد میں کیا۔ ہمارے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل ہے علی کے پیشانی پہ سجدے کا نشان۔ جناب عیسیٰ بول پڑے تو بول کے کہتے خبردار زاہدہ عابدہ بطول معصومہ، خبردار میری ماں کے کردار پہ کوئی تہمت نہ لگائے۔ قوم نے انسان کردار پہ لگایا، عیسیٰ نے تعارف اپنا کروایا، اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ عیسیٰ جانتا تھا جب میں اپنا تعارف کروا دوں گا ان کو پتہ چل جائے گا جن کے بیٹے نبی ہوں وہ مائیں معصومہ ہوں۔ آخری 30 سیکنڈ رہ گئے اور نتیجہ آنے لگا ہے، جناب مریم نے بیٹے سے کہا اور عیسیٰ بول پڑا، قوم نے بولتا ہوا عیسیٰ دیکھا، قرآن یہیں پہ خاموش ہوا، قرآن نے کہا پلٹ گئے،
چلے گئے واپس، کیونکہ ہم نے اپنے امر کو پورا کر دیا تھا۔ عیسیٰ گواہی دے چکا تھا، عیسیٰ کی گواہی پہ قوم خاموش ہو کے چلی گئی۔ علماء تشریف فرمائے میں کم میں ہوں، پاکیزہ عورت کے بے دامن پہ تہمت لگانا الکبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے نہیں، الکبائر میں سے ہے۔ اگر کوئی پاک دامن عورت کو تہمت لگا دے تو شریعت محمد و آل محمد میں وہ گناہ کبیرہ نہیں، وہ الکبائر میں سے ہے۔ قوم نے الزام عام عورت پہ نہیں لگایا تھا، وقت کی بطول پہ لگایا تھا۔ اس دور میں عذاب آتے تھے، اس دور میں آسمان سے آگ برستی تھی، اس دور میں زمین پھٹتی تھی، اس دور میں پتھر اتر آتے تھے۔ اللہ نے سابقہ امتوں کا حشر بدلا تھا، ان کے چہرے بدل دیے تھے، انہیں مسخ کر دیا تھا۔ اتنا بڑا کبائر گناہ کرنے کے بعد وہ اپنے پاؤں پہ چل کے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ میں پوچھتا ہوں میرے آقا و مولا، میرے اللہ، تو نے ان پر عذاب کیوں نہیں نازل کیا؟ ان کے چہرے کیوں نہیں بدلے؟ انہیں مسخ کیوں نہیں دیا؟ عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے کہ عذاب آنے کے لیے تیار تھا لیکن ٹل گیا، واپس چلا گیا۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ نہ مریم سے معافی مانگی، نہ عیسیٰ کا کلمہ پڑھا۔ کون سا ایسا کام کیا کہ ان پہ تو نے عذاب نہیں بھیجا؟ فرمایا عذاب آنے کے لیے تیار تھا، انہوں نے مریم پہ الزام لگایا، مریم نے گواہ پیش کیا، انہوں نے مان لیا۔ مریم نے گواہ پیش کیا، انہوں نے مان لیا۔ مریم نے گواہ پیش کیا، انہوں نے مان لیا۔ جو بطول کے گواہ مان لے